اور اگر آج ہم عالم اسلام کے حالات پر نظر ڈالیں تو آج آپ یہی دیکھتے ہیں کہ عالم اسلام میں ایک بے چینی کا ماحول کو پیدا کیا گیا ہے اور عالم اسلام میں ایک عدم استحکام کو پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو آج عالم اسلام میں مسلمانوں کو آپس میں لڑانے کی سازشیں کی جا رہی ہیں. تو آج عالم اسلام میں یہود و نصارہ مسلمانوں کو ان کے عقائد کے نام پر ان کے اتحاد کو انتشار میں تبدیل کرنا چاہتے ہیں. تو آج عالم اسلام میں نہ صرف عقائد بلکہ مقصد فکر کے نام پر بھی مسلک کے نام پر بھی مسلمانوں میں انتشار کو پیدا کر کے ان کے اتحاد کو ختم کرتے ہوئے ان کو کمزور کرنا چاہتے ہیں. اور یہی سازش سارے عالم اسلام میں ہی ہو رہی ہے. آج ہمارے سامنے ہے حالات کہ مصر میں حسنی مبارک کے اقتدار کا خاتمہ ہوا، انتخابات ہوئے، لیکن آج بھی وہ مصر جہاں پہ جامعہ ازہر ہے جس کو عالم اسلام کے سب سے بڑی یونیورسٹی کہہ کر مخاطب کیا جاتا ہے یا پہچانا جاتا ہے، آج اس مقام میں ایک انتشار کی کیفیت ہے. لیبیا میں معمر غدافی کے اقتدار کا خاتمہ ضرور ہوا، لیکن ابھی بھی لیبیا میں سکون نہیں ہے، لیبیا میں پرامن ماحول نہیں ہے. آج ہم دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے نہ صرف مصر یا لیبیا بلکہ آج شام میں کیا ہو رہا ہے کہ شام میں بشر الاسد کے اقتدار کو ختم کرنے کے لیے ایک طرف اپوزیشن ہے شام کی جو کہہ رہی ہے کہ ہم صحیح ہے، تو دوسری طرف برسا برس سے اقتدار پر فائز بشر الاسد کہہ رہا ہے کہ نہیں ہم صحیح ہیں. میں آج اس مباحث و بحث میں پڑھنا نہیں چاہتا کہ کیا معمر غدافی اچھا تھا یا خراب تھا، صحیح تھا یا غلط تھا، یا پھر بشر الاسد صحیح ہے یا غلط ہے، اچھے ہیں یا برے ہیں. میں اس کو مباحث میں بحث میں پڑھنا نہیں چاہتا کہ مصر کے سابقہ صدر صحیح تھے یا اچھے تھے، خراب تھے یا برے ہیں یا اچھے ہیں. میں اس مباحث میں بحث میں پڑھنا نہیں چاہتا، لیکن یہ ضرور کہوں گا کہ وہاں پر جو کچھ ہو رہا ہے، چاہے وہ لیبیا ہو، چاہے وہ شام ہو، چاہے وہ مصر ہو، چاہے وہ بحرین ہو، چاہے وہ عالم اسلام کا کوئی اور مقام ہو، وہاں پہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے، بہ رہا ہے تو خون لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا خون ہے. آج اس بات سے ہم کو غور و فکر کرنا ہے کہ بہتا ہوا خون کلمہ و مسلمان کا خون ہے اور مرنے والا مسلمان ہے تو افسوس کے مارنے والا بھی مسلمان ہے. اور یہ صرف سازش ہے کہ یہود و نصارہ امریکہ وہ یورپ کی سازش ہے. وہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں میں تفرقہ پیدا کیا جائے، مسلمانوں میں انتشار کو پیدا کیا جائے. اگر کسی نے میرے تقاریر کو سنا ہے تو افغانستان پہ جب حملے کی تیاریاں ہو رہی تھیں، جب حملہ شروع ہوا
تو افغانستان کے حملے کے بعد حیدرآباد میں مغل پورے میں جلسے عام سے مخاطب کرتے ہوئے اس وقت میں نے کہا تھا کہ آج افغانستان ہے، افغانستان کے بعد عالم اسلام کے کئی ممالک پر امریکہ یہود و نصارہ کے حملے ہوں گے، اور وہ دن دور نہیں کہ شام پر بھی ایسی ہوگا، وہ دن دور نہیں ایران پہ بھی ہوگا۔ اور اس جلسے میں ہم نے یہ بھی کہا تھا کہ وہ لوگ آج سازش کر رہے ہیں عالم اسلام میں مسلمانوں کو بانٹنے کے لیے۔ اور پھر اس کے بعد میں نے یہ بھی کہا اس جلسے میں، یہود و نصارہ پاکستان میں اور عراق میں شیعہ اور سنیوں کو لڑانے کے لیے، ان کو بانٹنے کے لیے اگر شیعوں کے اربعین کے جلوس پر بم دھماکے کرواتی ہے تو دوسری طرف سرکار کے ولادت کے جشن میں میلاد النبی کے جلسے میں دھماکے کرواتی ہے، اور دھماکوں کا الزام میلاد کے جلسوں میں دھماکے ہوتے ہیں تو الزام شیعوں پہ لگایا جاتا ہے، اگر شیعوں کے اربعین کے جلوس پر دھماکے ہوتے ہیں تو سنیوں پہ الزام لگایا جاتا ہے۔ اور پاکستان میں وہاں سے شروع ہوا یہ سلسلہ، اور یہ سلسلہ آگے بڑھتا ہوا عراق میں پہنچا۔ آج عراق میں کیا ہے، ایک طرف القاعدہ کی فوج ہے تو دوسری طرف میدی آرمی ہے۔ آج شیعوں کی ایک مرکز ہے عراق میں تو سنیوں کا ایک مرکز ہے، اور پھر ترکی ہے، وہ لوگ اپنی بات کہتے ہیں، ایک انتشار اس کی کیفیت برپا کر دی گئی۔ آپ اندازہ لگائیے کہ وہ لوگ مسلمان سے مقابلہ نہیں کر سکتے، اس لیے مسلمانوں کے صفوں میں انتشار کو پیدا کرنا چاہتے ہیں تاکہ مسلمان کمزور ہو جائے، اور کمزور مسلمان کو ختم کرنا آسان ہوگا۔ آج آپ بتائیے کہ کس طریقے سے اسلام کو نہ صرف بدنام کرنے کی سازش رچائی جاتی ہے بلکہ مسلمانوں کو دہشت گرد کہہ کے مخاطب کیا جاتا ہے۔ تو پھر تیسری طرف انہی مسلمانوں کی قوت کو تقسیم کیا جاتا ہے، عقائد کے جھگڑے پیدا کر کے، مسلک کے جھگڑے پیدا کر کے، یا پھر دوسرے مکتب کے جھگڑے پیدا کر کے، شیعہ یا سنی کہہ کر۔ آج آپ دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے بڑے بڑے صوفیاء کرام کے درگاہوں کو، ان کے قبور کو، ان کے آستانوں کو مسمار کیا جا رہا ہے اور الزام لگایا جاتا ہے مسلمانوں پر۔ اس طریقے سے اہل سنت والجماعت کو آج لڑایا جا رہا ہے دوسرے لوگوں سے، جس طریقے سے شیعہ اور سنی کو لڑایا جاتا ہے۔ تو آج ہم کو غور و فکر کرنا ہے اس بات پہ کہ آخر آج ہم اتنے طاقتور ہونے کے بعد، دنیا میں اتنی بڑی تعداد میں ہونے کے بعد، اور اس حقیقت سے بھی کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ تقریباً عالم اسلام میں 60 ممالک یا ایک کم 60 ممالک ایسے ہیں جہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پیٹرول کی دولت سے نوازا ہے۔ ایسے عرب ممالک ہیں، اسلامی ممالک ہیں جہاں پہ اللہ نے پیٹرول کی دولت سے نوازا ہے، لیکن پھر بھی آج دنیا میں سب سے پیچھے اگر کوئی ہے، چاہے وہ تعلیم کا میدان ہو، چاہے وہ معیشت کا میدان ہو، چاہے وہ روزگار کا میدان ہو، چاہے وہ صنعت کا میدان ہو، تو افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ مسلمان ہے۔ ارے دولت تو اللہ نے اتنی دی ہے مسلمانوں کو کہ اس کا کوئی اندازہ لگانا مشکل ہے، لیکن افسوس کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دولت مندوں کو جتنی دولت دی ہے اتنی دولت کے برابر اللہ نے ان کو دل سے نہیں نوازا۔ کاش کہ جتنی دولت ہے ان کے پاس اس کا اگر آدھا بھی ان کا دل بڑا ہوتا تو خدا کی قسم مسلمان آج دنیا میں پیچھے نہیں بلکہ دنیا میں سب سے آگے ہوتے۔ اور یہ صرف عالم اسلام کا نہیں ہے، یہ صرف عالم اسلام میں ایسے حالات نہیں، یہ ہندوستان کے مسلمانوں میں بھی ہے۔ افسوس
کہ آج ہندوستان کے مسلمانوں میں بھی اللہ نے کئی دولت مند دیے ہندوستان کے مسلمانوں میں، کئی بڑے بڑے سرمایہ دار دیے ہیں مسلمان، کئی بڑے صنعت کار ہیں، کئی بڑے تعلیم یافتہ لوگ ہیں، لیکن آج وہ لوگ بھی اپنی قوم کو، اپنی ملت کو، اپنے کلمہ کو، بھائی کو اٹھانے کی جدوجہد میں نہیں ہے، فکر میں نہیں ہے، اور اپنے سے جو بنتا ہے وہ کرنے کی جستجو نہیں کرتے۔ اس وجہ سے آج ہر جگہ پہ ہم لٹ رہے ہیں، پٹ رہے ہیں، سب سے پیچھے ہیں۔ اگر عالم اسلام کا یہ حال ہے تو ہندوستان میں بھی آج اس حقیقت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا، اس سب سے پچھڑے ہوئے ایس سی ایس ٹی، وہ BC سے بھی اگر کوئی پسماندہ ہے، کوئی پچھڑا ہوا ہے، کوئی سب سے پیچھے ہے، تو افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ وہ مسلمان ہے۔ اور ہندوستان میں یہ پہلی مرتبہ نہیں ہے کہ کوئی کمیشن بنی ہے یا پھر کسی کمیشن نے اپنی رپورٹ دی ہے۔ ارے کئی کمیشن بنے، کئی تحقیقاتی رپورٹ آئیں اور پیش ہوئیں، جس نے بار بار یہ اعلان کیا کہ مسلمان سب سے پسماندہ ہے۔ ارے آج اتنے 65 برس سے زائد عرصہ گزر چکا اس ملک کو آزاد ہو کر، لیکن 65 برس کے اس طویل سفر میں، 65 برس کے اس طویل سفر میں اگر کسی کے ساتھ ناانصافی ہوئی اس ملک میں، کسی کو اس کا حق نہیں ملا، کسی کو انصاف نہیں ملا، تو مسلمان کو نہیں ملا، اور ہم مسلمانوں کو نہیں دیا گیا ہمارا حق۔ اور اس کے لیے کون ذمہ دار ہے؟ حکومت وقت ذمہ دار ہے اور حکومتیں ذمہ دار ہیں، لیکن ان حکومتوں پہ کچھ کہنے سے پہلے میں ضرور کہوں گا کہ غیروں پہ تنقید کرنے سے پہلے اے میرے پیارے مسلمان بھائیوں، اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھو کہ ہم میں کیا کمیاں ہیں، ہم میں کیا خامیاں ہیں، ہم میں کیا کمزوریاں ہیں، جس کی وجہ سے ہم پچھڑ گئے، ہم پیچھے رہ گئے، دنیا میں ہم سب سے آخر ہو گئے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ہم کو یہ سوچنا ہوگا کہ آج ساری دنیا میں اگر خون بہ رہا ہے سب سے زیادہ تو مسلمان کا ہے، تو کیا وجہ ہے کہ ہمارے خون کی قیمت نہیں ہے؟ کیا وجہ ہے کہ ہمارا خون بے آواز بہ رہا ہے؟ آج ہم کو سوچنا ہوگا کہ ہندوستان کی 66 برس کی آزادی میں کئی ہزاروں فسادات ہوئے۔ ارے نوجوانوں، اگر میں کہوں تو شاید آپ میری اس بات کو تسلیم نہ کریں، لیکن 66 برس کی اس ہندوستان کی آزادی کے تاریخ میں 50,000 سے زائد فسادات اس ملک میں ہوئے، اور اس 50,000 فسادات میں سب سے زیادہ اگر کسی کے گلے کٹے تو مسلمان کا تھا، کسی کے گھر جلے تو مسلمان کے تھے، کسی کو گولیاں لگی تو مسلمان کے سینے تھے، کوئی جیل میں گئے تو مسلمان تھے، اور کسی کو تباہی و بربادی ہوئی تو مسلمان کی ہوئی، آبادیاں جلی تو مسلمانوں کی، بستیاں جلی تو مسلمانوں کی، تعلیمی پسماندگی آئی تو مسلمانوں کی۔ ہم پچھڑتے گئے، ہم بچھڑتے گئے، ہم پیچھے ہوتے گئے۔ 65 برس میں اتنا ظلم و ستم مسلمان پہ ہوا، شاید میں کہوں گا کہ ہندوستان میں کسی پر بھی نہیں ہوا جتنی ناانصافی ہمارے ساتھ ہوئی۔ لیکن ہم غیروں پہ تنقید کرنے کے بجائے ہم کو اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھنا ہوگا۔ ہمارے گلے کٹے، ہم بیدار نہیں ہوئے۔ کبھی احمد آباد جلا، ہم بیدار نہیں ہوئے۔ کبھی کانپور جلا، ہم بیدار نہیں ہوئے۔ کبھی اجمیر میں فساد ہوا، ہم بیدار نہیں ہوئے۔ کبھی حیدرآباد میں فساد ہوا، ہم بیدار نہیں ہوئے۔ ارے ملی آباد میں کس طریقے سے گولیاں چلا دی گئی گھروں میں ڈال کے، ہم بیدار نہیں ہوئے۔ ارے کتنے فسادات ہوئے، ہم بیدار نہیں ہوئے۔ ارے آج ہم کو غور و فکر کرنا، ہماری تباہی کے اسباب کو ڈھونڈنا ہوگا۔
وجوہات کو ڈھونڈنا ہوگا. میں تو گنہگار ہوں، نہ تجربے کار ہوں، دنیا کا تجربہ اتنا نہیں رکھتا، ہو سکتا میں غلط ہوں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری تباہی و بربادی ہمارے پچھڑنے کی، ہمارے سب سے پیچھے ہونے کی وجہ غیر سے زیادہ ہم خود ہیں. ہم نے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے نہیں رکھا، اس لیے تباہی و بربادی ہماری زندگی بن گئی، ہمارا نصیب بن گیا. ہم نے اللہ کی بارگاہ میں سروں کو جھکانا چھوڑ دیا، اس لیے اللہ سارے مسلمانوں کے سروں کو دنیا کے سامنے جھکا دیا. ہم نے قرآن کو اپنے گھروں میں تابدانوں میں سجا لیا، لیکن اس کی تلاوت کر کے اس کو سمجھ کر اپنے زندگی کو بدلنے کی فکر نہیں کی. ہم سرکار کے حدیث پر پیرا نہیں ہوئے، ہم زکات برابر نہیں نکالتے رہے، غریبوں کی برابر مدد نہیں کرنے کی وجہ، یتیموں کو بے سہارا چھوڑنے کا نتیجہ، بیواؤں کی مدد نہیں کرنے کا نتیجہ، اللہ سے غفلت برتنے کا نتیجہ ہے کہ آج ہم کو تباہی اور بربادی کا سامنا کرنا پڑا. خدا را اس حقیقت کو نہ بھولا مسلمانوں. ہندوستان کی 65 برس کی آزادی کے اس سفر میں چپے چپے سے ہمارا خون بہا ہے، ہماری عزتیں لٹی ہیں، ہماری عصمتیں لٹی ہیں، ہمارے گلے کٹے، ہماری بستیاں جلی، ہم کو ہمارا حق نہیں ملا، تعلیم میں پیچھے ہو گئے، روزگار میں پیچھے ہو گئے، ہر ایک چیز میں پیچھے ہو گئے. تو اس کا وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے، بار بار یہی کہوں گا کہ 65 برس میں اتنی ناانصافیاں، اتنے ظلم، اتنی زیادتی کے داستانیں ہیں. تو اس حقیقت کو نہ بولو مسلمانوں کہ 400 برس تک تم نے اس سرزمین سے حکمرانی کی، جانبازی کی، یہ ملک تمہارے اشاروں کا محتاج تھا، اور اللہ نے ایمان والے مسلمانوں کے سروں پر جگمگاتے ہوئے تاج دیے تھے، تو وہ ایمان والے مسلمانوں کو بیٹھنے کے لیے تخت بھی نصیب کیا تھا. تو ان کے ہاتھوں میں اقتدار و حکومت کی باغ و دور سماجی تھی. تو اس کی وجہ کیا تھی؟ ارے آج کی تباہی کی وجہ کیا ہے اور اس وقت کی کامیابی کی وجہ کیا ہے؟ یہی ہے کہ اس وقت سے بادشاہ وقت، چاہے وہ بابر ہو، چاہے وہ جہانگیر ہو، چاہے وہ اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ ہو، چاہے وہ ٹیپو سلطان الرحمہ ہو، یا چاہے وہ نظام دکن ہو، ان سب بادشاہوں کا سر اللہ کی بارگاہ میں جھکتا تھا اور ہاتھ اٹھتے تھے تو اللہ سے مانگنے کے لیے اٹھتے تھے، اور اللہ نے ان جھکے ہوئے سروں کی نہ صرف لاج رکھ لی بلکہ حفاظت کی، بلکہ ان کے سروں پہ جگمگاتے ہوئے تاج دے دیے، کیونکہ وہ سر اللہ کی بارگاہ میں جھکتے تھے. اس لیے 400 برس تک اس ہندوستان کے اندر حکمرانی. لیکن آج مسلمان اللہ کی بارگاہ میں جھکنے سے زیادہ دنیا کے ایوانوں میں جھک رہا ہے، دنیا کے اقتدار کے سامنے جھک رہا ہے، اللہ سے کم مانگتا ہے، دنیا والوں سے زیادہ مانگ رہا ہے. اس لیے اللہ نے ہم کو رسوائی کا سامان دے دیا. ارے خدا را، اے میرے ایمان والوں مسلمانوں، اپنے روٹے ہوئے خدا کو منا لو، اپنے گناہوں سے توبہ کرو، نمازوں کے پابند بنو، قرآن کو پڑھو، ترجمے سے پڑھو، سمجھ کے پڑھو، احادیث پہ عمل کرو، غریبوں کا سہارا بنو، یتیموں کی کفالت کرو، بے سہاروں کا سہارا بنو، بیواؤں کی مدد کرو. تو پھر دیکھو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہاری کھوئی ہوئی عظمت، تمہارے کھوئے ہوئے وقار
کو پھر سے بحال کر دے گا اور یہ ہندوستان تمہارے اشاروں کا دوبارہ محتاج ہو جائے گا. یہ ایمان کی بات ہے. خدا اے مسلمانوں، اس حقیقت کو سمجھو کہ اللہ نے تم کو کلمے سے نوازا. کلمے کی کیا طاقت ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو ایک دن، 2 دن، 1 مہینہ، 2 مہینے، 3 مہینے نہیں، 3 برس سے زیادہ صرف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمے کی طاقت کو بیان کرتے ہوئے گزارا. صحابہ کرام نے سرکار سے پوچھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلمے کی طاقت کیا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شریف میں ارشاد فرماتے ہیں، اگر کوئی مسلمان سچے دل سے، صدقے دل سے اگر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لے تو وہ کلمہ پڑھتے پڑھتے سمندر کو پار کر سکتا ہے. ارے غور کرو، اے نہ سمجھو، اے نادانو، اے میرے پیارے مسلمانوں، سمجھو کلمے کی کیا طاقت ہے. کیا طاقت ہے کلمے کی. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. کتنی دیر لگی؟ چند سیکنڈ لگے، کلمہ ہو گیا ادا. لیکن کلمے کی طاقت سے واقف نہیں. ارے تم کس کی امت ہو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہو. موسیٰ نے ہاتھ اٹھا کر دعا کی کہ اے اللہ، کاش تو مجھے امت محمدی بنا کے دنیا میں بھیجا ہوتا. ارے تم محمد رسول اللہ کی امت ہو. رمضان کا مہینہ آنے کو ہے، قریب ہے، چند روز باقی ہے. رمضان میں ایک مسلمان دن میں روزہ رکھتا ہے، شام میں تراویح کرتا ہے. موسیٰ نے اللہ سے گفتگو کرنے کی ضد کی تو اللہ نے کیا حکم دیا؟ موسیٰ سے کہا کہ موسیٰ 40 دن کا روزہ رکھو، اس کے بعد مجھ سے گفتگو کرنے کا شرف حاصل ہوگا. موسیٰ نے 40 دن کا روزہ رکھا، اس کے بعد اللہ سے گفتگو کی، اور جب اللہ سے گفتگو کی تو اللہ اور موسیٰ کے درمیان میں 70,000 پردے تھے. کتنے؟ 70,000 پردے تھے. لیکن ایک امت محمدی کا روزے دار دن میں روزہ رکھتا ہے اور شام میں تراویح کے ذریعے اللہ سے گفتگو کرتا ہے. نہ موسیٰ کو 40 دن کا روزہ رکھنا پڑا، یہاں امت محمدی دن میں روزہ رکھتا ہے، شام میں اللہ سے گفتگو کرتا ہے. وہاں 40,000 پردے تھے. ارے یہاں سرکار کا صدقہ، سرکار کا طفیل کہ سرکار کی امت ہونے کا نتیجہ کہوں گا کہ ایک سرکار کے امتی کا روزے دار جب روزہ کھولتا ہے تو اس روزے دار اور اللہ کے درمیان میں ایک بھی پردہ نہیں ہوتا. وہاں موسیٰ نے گفتگو کی تھی تو 70,000 پردے تھے. ارے یہ ہے آپ اور ہم، یہ ہے آپ اور ہمارا مقام. پھر بھی ہم ہیں کہ اپنے مقام کو سمجھنا نہیں چاہتے. ارے اللہ مدد کرے تو کیسے مدد کرے؟ اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے کہ میں اس وقت تک بندے کی مدد نہیں کروں گا جب تک کہ وہ خود اپنی مدد نہیں کرتا. اٹھو مسلمانوں، تم کس کی امت ہو؟ محمد رسول اللہ کی امت ہو. حالت تخلیق ہے، وجہ ہے کائنات. مطلب یہ کہ یہ ساری کائنات جو اللہ نے بنائی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بنائی، اور اس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت آپ ہے. ارے غور کرو، ارے اللہ نے
مجھے معاف کرے، میں ہو سکتا غلط ہوں، پہلے سے ہی معافی چاہتا ہوں، لیکن یہ ضرور کہوں گا اللہ نے کسی کی بھی امت کو اتنی مہلت نہیں دی ہوگی، اتنے موقع نہیں دیے جتنی کی مہلت وہ موقع رسول اللہ کی امت کو اللہ نے دیے۔ لیکن پھر بھی ہم ہیں کہ اٹھنا نہیں چاہتے۔ قرآن ہے تو گھر میں ساودانوں میں ساودانوں کی زینت بنی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث شریف میں ارشاد فرماتے ہیں اگر کسی کا دل زنگ کھا جائے تو قرآن پڑھو، قرآن کی تلاوت سے دل کا زنگ کٹے گا، ختم ہوگا قرآن۔ لیکن آج قرآن گھروں میں محفوظ ہے۔ معاف کرنا، میں پھر سے معذرت خواہی کے ساتھ کہوں گا، اسلام کیا کہتا ہے؟ کسی بھی دوسرے مذاہب کے کوئی بھی چیز کو مماثلت نہیں ہوتی، نہیں کرنا۔ لیکن معافی چاہتا ہوں، آبادی کے حساب سے تو سب سے زیادہ آبادیاں ہماری بستیوں میں ہیں۔ افراد خاندان کی تعداد بھی الحمدللہ سب سے زیادہ ہمارے گھروں میں رہتی ہے۔ ایک ایک گھر میں 6-8 تو آسانی سے رہتے، محلے میں بھی رہتے۔ لیکن میں معافی چاہتا ہوں، جس طریقے سے غیر قوم میں پجاریوں کو بلا کے جس طریقے سے پوجا کرواتے ہیں، آج افسوس کہ آج اگر قرآن کو ختم کرنا ہے تو ہم باہر سے لوگوں کو بلا کے قرآن ختم کر رہے ہیں۔ ارے باہر سے ضرور لاؤ، اچھا قرآن کو ختم کرنا بابرکت ہے، قرآن کا رہنا بھی باعث سے برکت ہے، قرآن کا پڑھنا بھی باعث سے برکت ہے، قرآن کو پکڑنا بھی باعث سے برکت ہے۔ لیکن اگر گھر والے خود اگر قرآن کو ختم کریں گے تو اس کی برکت اور زیادہ ہے، اس کی افضلیت اور زیادہ ہے، بجائے اس کے کہ باہر سے آ کر کریں۔ کیا ہم اپنے گھروں میں قرآن کو ختم نہیں کر سکتے؟ کیا ہمارے پاس اتنا وقت نہیں؟ کتنے 600 یا 650 اور آخر قرآن میں 5 نمازیں ہیں، ہر نماز کے بعد زیادہ نہیں 4 یا 5 اگر ہم یا 6 اور 8 اگر پڑھ لیں تو میں سمجھتا ہوں کہ مہینے 1.5 مہینے میں قرآن ختم ہو سکتا۔ وہ بھی نہیں تو صبح میں گھر سے نکلنے سے پہلے 4 اور 8 پڑھ لو، سونے سے پہلے 4 پڑھ لو، تب بھی میں کہوں گا کہ مہینے بھر میں قرآن ختم ہو جائے۔ کیا اتنا وقت نہیں ہے ہمارے پاس؟ کیا اتنا وقت نہیں ہے ہمارے پاس؟ ارے چوراہوں پہ کھڑے رہ کر خے مارنے کے لیے وقت ہے، غیبت کرنے کے لیے وقت ہے، برائی کرنے کے لیے وقت ہے، ہنسنے ناچنے گانے کے لیے وقت ہے، ٹی وی دیکھنے کے لیے وقت ہے، سنیما دیکھنے کے لیے وقت ہے، اپنی خوشی کے لیے کچھ بھی وہ کام ہے وہ کرنے کے لیے وقت ہے۔ ارے نہیں ہے وقت کا بہت مسلمانوں، صرف اللہ کی کتاب کو پڑھنے کے لیے اور نماز پڑھنے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ تو اللہ مدد کرے تو پھر کیسے مدد کرے گا تمہاری؟ خدا را اے میرے پیارے مسلمانوں، غور کرو، ہمارا اس دنیا میں آنا اس بات کی گواہ ہے کہ جانا یقینی ہے، اور اس دنیا میں ہمارا قیام چاہے وہ 8 دن کا ہو یا 8 سال کا ہو یا 80 سال کا ہو، یہ قیام عارضی ہے، مستقل نہیں ہے۔ پیدا ہونے پر کان میں اذان دی جاتی ہے، لیکن جس گھر میں پیدائش ہوئی ہے اس گھر کے بازو میں اگر کسی کی موت ہو جائے تو اے میرے پیارے مسلمان بھائیوں،
موت پر نماز جنازہ کی اذان نہیں ہوتی، نماز جنازہ کی اذان نہیں ہوتی، پیدائش پر ادا ہوتی ہے۔ تو اے نا سمجھو، اے نادانو، اے میرے پیارے مسلمانوں، پیدا ہونے پر اللہ تمہارے کان میں اذان دلوا کر یہ کہہ رہا ہے کہ تمہارے نماز جنازہ کی اذان ہو چکی ہے۔ جتنا وقت اذان کے ہونے میں اور جماعت کے ٹھہرنے میں ہے، اتنا ہی وقت انسان کی زندگی اور موت میں ہے۔ اپنے موت کی فکر کرو، اللہ یہ پیغام دے رہا ہے اور ہم سمجھتے نہیں۔